بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کی اختتامی مراحل جب آتے ہیں، آخری دن رہ جائیں، آخری ساعات ہوں، بس اوقات انسان کے دل میں آتا ہے کہ رمضان نے ہمیں کیا بدل دیا، کیا حاصل کیا ہم نے۔ دیکھیے، اس سوال کے جواب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے رمضان کو کیسے گزارا۔ اچھا رمضان گزارا، شریعت کے مطابق گزارا، دین کے تقاضوں کے مطابق گزارا، دین کی ہدایات کے مطابق گزارا، تو رمضان ہمیں بہت کچھ دے کے جاتا ہے، تقویٰ دے کے جاتا ہے۔ رحمتوں والے عشرے میں رحمت خدا کی طرف سے آتی ہیں، مغفرت کے عشرے میں مغفرت، اور جہنم سے آزادی کے عشرے میں جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ شب قدر کی نعمت ملتی ہے جس کو، جو کہ 1000 رات سے بہتر ہے۔ یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں کہ جب ایک انسان اس کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، وقت لگائے۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کا حق ادا نہیں کرتا، روزے کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے اصول کے مطابق جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ روزے دار ہے، اگر کوئی اس سے لڑے جھگڑے تو کہ بھائی مجھے معاف کرو، میں روزے سے ہوں، یعنی روزے دار لڑے گا نہیں، روزے دار کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ رہا ہے جو چیزیں حلال ہیں، تو ایسی چیزیں تو اس کو بطریق اولا، بدرجہ اولا چھوڑنی چاہیے جو ناجائز ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی روزہ رکھنے کے بعد کام غلط کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو حدیث شریف کے مطابق ایسا آدمی دراصل روزے دار نہیں ہوتا، وہ فاقہ کش ہوتا ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے، اس سے تھوڑی ثواب ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو اللہ نے فرض مقرر کیے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، دن کے اندر جو ہیں فطر ہے، اخلاق سے پہچانا ہے، دھوکہ دہی سے اجتناب کرنا ہے، گالم گلوچ سے، کیا ہم نے زندگی ان چیزوں کے مطابق گزاری؟ نمبر 1۔ نمبر 2، نیکی کے کام ہم نے کیا کیے؟ فرائض کی ہم نے ادائیگی کا اہتمام کیا، باجماعت نماز پڑھی، کیا تراویح ادا کی، نوافل پڑھی، کیا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے قرآن سے تعلق جوڑا، قرآن کریم پڑھا، قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کی، حدیث سیکھنے کی کوشش کی، تسبیحات، اللہ کی جیسی جیسی عبادات ہمیں تعلیم کی گئی ہیں، وہ چاہے نماز کی شکل میں ہوں، صدقات کی شکل میں ہوں، خیرات کی شکل میں ہوں، نوافل کی شکل میں ہوں، سبحان اللہ اور تسبیحات کی شکل میں، کیا ہم نے اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ اگر ہمارے ہاں ہمارے ان اعمال کے جواب میں آتا ہے کہ ہاں ہم نے کوشش کی تھی، تو پھر یقیناً ہمیں رمضان کا کچھ نہ کچھ بدل ملتا ہے، اور ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ حدیث شریف کے مطابق بندہ جیسا اللہ سے گمان رکھتا ہے، اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے رمضان کا جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ سبق دیتا ہے انسان کو، وہ ہے تقویٰ۔ ہمارے یہاں جو بزرگ تلقین کیا کرتے تھے کہ رمضان جیسے جیسا آتا ہے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے۔ ایک آدمی کا 30ویں سال رمضان آیا، اگلے سال 31واں آیا، اس طرح گزرتے گزرتے 40، 50۔ ہر رمضان میں انسان کوشش کرے کہ کوئی ایک نیکی اپنی زندگی میں داخل کرے دائمی طور پہ۔ 2 رکعت نفل پڑھنا، تلاوت کرنے کا کوئی معمول، قرآن کریم کے پڑھنے کا، قرآن کریم کے سمجھنے کا، کوئی صدقہ کرنے کا، دعا کرنے کا، ایک معمول اپنی زندگی میں ڈالے، اور ایک برائی اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ برائیوں سے مراد ضروری نہیں کہ بڑے گناہ ہوں، اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں۔ کسی شخص کے اندر عادت ہے کہ وہ بلا وجہ میں دوسروں کا مذاق اڑا دیتا ہے، کسی کی عادت ہے کہ وہ غیبت کر دیتا ہے۔ انسان اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، سیلف اسسمنٹ کرے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ اگر میں اپنی یہ ایک عادت ختم کر دوں اور اگلے سال تک میں کوشش کروں، اگلے سال ایک اور عادت، تو اگر 10 رمضان ایک آدمی کو ملے، اس نے اپنی 10 عادتیں برائی کی نکال دی اور 10 نیکیاں اپنی زندگی میں ایسی شامل کر دی جن کو وہ مستقل کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا رمضان بہت کارآمد بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے رمضان کو اپنے کام میں نہیں، حدیث شریف کے مطابق وہ شخص ایسا ہے کہ رمضان آ کے گزر گیا، اس کی بخشش نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو فاقے میں گزارا۔ رمضان گزار رہے ہیں، صبح سے شام تک کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، یہ رکھتے ہیں تو اس کا حق ادا نہیں کرتے، یا جا کر جو ہے رمضان رکھ کر روزہ رکھ رہے ہیں لیکن کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر رمضان کارآمد نہیں ہوتا، رمضان ہمیں بدل نہیں دیتا۔ تو انسان کو کسی دن سے، کسی خاص موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے تو ملتا ہے۔ شب قدر جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے افضل، تقریباً 80-81 سال بنتے ہیں، 80-81 سال کی عبادت ایک طرف اور شب قدر کی عبادت ایک طرف۔ ہر تاخرات کو انسان محنت کرے، یہ سوچ کر کہ یا اللہ مجھے تو نہیں پتہ چل سکتا شب قدر کون سی ہے، ہر رات جاگتا ہوں، ہر رات تھوڑی سی عبادت کرتا ہوں، کسی کا حق مارے بغیر، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، کسی کی ایذا رسانی کیے بغیر، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایک رات میں شب قدر مل جائے۔ اور بعض روایت میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص اس میں موجود رہا وہ محروم نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم نے اپنے رمضان کو ایسا کارآمد گزارا ہے
تو انشاءاللہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کے جاتا ہے، اور اگر ہم نے کارآمد نہیں گزارا تو محاسبہ کریں اور اگلے رمضان کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔